یہ حدیث ذکر کی جس میں یہ عربی الفاظ کا بھی ذکر ہے. کون سے؟ تطلب والے الفاظ کا، تطلب والے الفاظ کا. لیکن اس نے ترجمے میں وہ سارا حذف کر دیا ہے، یعنی ترجمے میں تطلبوں کا ترجمہ ہی نہیں کیا. اس کا مطلب ہے بیماری اس کی بڑی پرانی ہے، اور بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برکو شرر سے ملے ہوئے. میں نے کہا تھا طاہر القادری کی پوری ذریت میں سے کسی میں صلاحیت ہی نہیں. اس اپنے میں نہیں، پیچھے اس کی اولاد میں کیا ہوگی، شاگردوں میں کیا ہوگی. جبل الجہالت ہیں، بحر الحماقت ہیں. آگے میں بھی کچھ نہیں کہتا. تو اب دیکھو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اتنا خیانت کر رہا ہے. ان عائشہ ان فاطمہ ارسلت الى ابی بکر تسألہ میراثها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو لکھتے لکھتے جس وقت آگے پہنچتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ حدیث شریف میں، ان عائشہ تھا، یہ جو 3711 نمبر حدیث ہے جس میں ہے تطلب صدقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم التی بالمدینہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جو کہ مدینہ منورہ میں ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 599. ان عائشہ ان فاطمہ ارسلت الى ابی بکر تسألہ میراثها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء اللہ علی رسولہ تطلب صدقۃ النبی، تطلب صدقۃ النبی التی بالمدینہ وفدک. اب یہ جو تطلبو ہے جس سے معین ہو رہا ہے کہ تسألو کویسچن کے معنی میں نہیں ہے بلکہ طلب کرنے کے معنی میں ہے، یعنی جس میں آگے کوئی گنجائش رہتی نہیں کہ جب خود حدیث کے لفظوں میں تطلبو آ گیا ہے. اب ترجمہ اس کا دیکھو، اس کا بڑا ہاضمہ تیز ہے، چار لائنیں ہضم کر جاتا ہے اکٹھی. اچھا جی، اب ترجمہ دیکھو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال سے میراث کے بارے میں استفسار کیا. یہ ترجمہ کر دیا اس کا تسألو کا، یعنی غلط ترجمہ. چلو تسألو کا تو کیا، تطلبو کا کیا ہی نہیں. استفسار کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فے کے طور پر مرحمت فرمایا، اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فرمایا ہوا تھا، جیسے مدینہ منورہ کی کچھ زمین باغ فدق اور خیبر کے خمس سے جو باقی بچا تھا. اب یہاں تک بات ختم ہو گئی. آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے، قال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ. آگے وہ شروع ہو گئی، اور درمیان میں ترجمہ کس کا آیا؟ التی بالمدینہ وفدق وما باقی من خمس خیبر وصدقۃ النبی. تطلب لفظ پورے کا پورا ہضم کر گیا. یعنی یہ میں لائیو کہہ رہا ہوں، اس کے ماننے والے اس کتاب سے تطلبوں کا ترجمہ دکھا دیں. تطلبوں کا ترجمہ، تسألو کے بعد ہے تطلبو. تسألو کا کیا استفسار، یعنی غلط ترجمہ. اب اس غلط پہ چونکہ ڈٹائی کرنا چاہتا تھا تو آگے تطلبو کا لکھتا تو شرم آ رہی تھی کہ کیسے میں ڈٹائی کروں. اس نے کہا چلو کس نے چیک کرنا ہے، قیامت آ جائے گی، ہر اگلی صدی میں پہلے سے بڑے جاہل ہوں گے، اس طرح کے عام لوگوں کی بات نہیں تو کون چیک کرے گا. لیکن تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. جہاں یورپ میں بیٹھ کے سن رہے ہو طاہر القادری، تمہاری ایک ایک سازش میں انشاءاللہ بے نقاب کروں گا. اچھا ہے کہ باز آ جاؤ. اب دیکھو سنن ابی داؤد، اس کے اندر جو ہے
حدیث نمبر ہے 2973. اس میں کیا لکھا ہے؟ ان ابی طفیل، یہاں راوی ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بھی میں کچھ لوگوں کی توجہ کرانا چاہتا ہوں، کہتے ہیں ابن شہاب زہری داخل ہوا سند میں، ہر جگہ وہی ہے. تو یہاں کوئی ابن شہاب زہری نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ فدق والی ہر حدیث میں ابن شہاب ہی بیٹھا ہوا ہے، یا ابن شہاب کے بارے میں آج ان کو تو پتا چل گیا، امام مالک کو کچھ نہیں پتا چلا، اور یہ سارے شارحین بخاری کو کوئی پتہ نہیں چلا، ساری امت کو کوئی پتہ نہیں چلا. اب یہ یہاں حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا محمد بن الفضیل عن الولید بن جمع عن ابی الطفیل قال جاءت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا الی ابی بکر. یہاں بھی آنے کا ذکر ہے. آگے کیا ہے؟ تطلب میراثها. اب تسل لفظ ہی نہیں ہے، تطلب میراثها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تطلب میراثها. لہذا وہ جو سارا تھا کہ سوال ہے اور پھر جو ہے وہ ان نہیں ہے، تو اس بنیاد پر مانگنا مطلب ہے، کویسچن کرنا مطلب نہیں، طلب کرنا مطلب ہے. اب اس میں تو تسلو ہے ہی نہیں. اب ان کا کیا بنے گا؟ جہاں تسلو کے بعد تطلب تھا وہاں عبارت میں تطلب لکھا، ترجمے لکھا، اور جہاں تسلو ہے ہی نہیں، ہے ہی تطلب. اور پھر صرف یہ نہیں، آگے بخاری کا جو اور مقام ہے اس میں بھی ان کے رستے بند کر دیے گئے ہیں. مثال کے طور پر 4035 نمبر، اس میں الفاظ کیا ہیں؟ یہ جو کتاب المغازی ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 985 ہے. لکھا ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمہ